نماز روزے کا یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، تلاوت کا، قرآن کا، سنتوں کا، فرضوں کا، لیکن اس کے باوجود جب کسی کو اللہ کی طلب ہوتی ہے وہ نمازیں بھی خوب پڑھتا ہے، تسبیحیں بھی، تلاوت بھی، لیکن اس کو اللہ ملتا نہیں. 23 سال پڑھتا رہتا ہے، ملتا نہیں ہے. جب ملتا نہیں ہے نا تو مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے. یہ تمہارے 72 فرقے بنے نا وہ اسی چیز سے بنے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ملتا ہے وہ روحانیت کے لیے ملتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی چھان مارا، نفل بھی پڑھے، تسبیحیں بھی پڑھی، اگر روحانیت ہوتی تو اسی میں ہوتی نا. اس کا مطلب ہے کہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ خیال. لیکن یہ خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. صرف تم کو اس رستے کا پتہ نہیں ہے. وہ بٹ شال والے کہتے ہیں کہ نماز روزہ کم سٹھو وہ رستہ کوئی دوجو. یہ جو نماز روزہ نا یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے. اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. اور جب تم نماز پڑھتے ہو اس کے بعد جب دعا مانگتے ہو تو یہی کہتے ہیں نا اے اللہ جنت دے، کیونکہ جنت کے لیے تم نے سب کچھ کیا نا. اگر تم اللہ کے لیے کرتے تو کون کہتے ہیں اللہ جنت دے؟ یہی کہتے ہیں اے اللہ تو چاہیے. تو ہم نے کام ہی اللہ جنت والا کیا. اب جنت کے لیے بھی رستے میں 72 ڈاکو ہیں. تمہارے فرقے والے ڈاکو ہیں نا، وہ تم کو بہکاتے ہیں، پتہ نہیں 72 میں سے کسی ایک کوئی جنت ملے گی. اور وہ دوسرا رستہ ہے جو اللہ کو جاتا ہے، وہ کون سا رستہ ہے؟ اگر وہ رستہ مل جائے مسلمانوں کو تو فرقہ بندی ختم ہو جائے، سارے مسلمان ایک ہی ہو جائیں. اب وہ رستہ کون سا ہے جو اللہ کو جاتا ہے نا؟ رستہ وہ دل سے جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دل ہم نے دیکھا ہے جانوروں میں بھی دل ہے، تو یہ دل اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا. تو ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے؟ یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا. یہ 2 جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے گوشت، اور وہ 2 پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا وہ بھی گوشت. اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ کر سکتا ہے تو وہ بھی گوشت کا لوتھڑا اللہ کر سکتا ہے. اللہ اس تمہارے جسم میں کچھ مخلوقیں ڈالی گئی ہیں. ایک روح ڈالی گئی جس سے یہ حرکت میں ہوا، پھر روح کی ہمدردی 6 اور روحیں ڈالی گئی، ان کا نام لطائف ہے، وہ اس سینے میں ڈال دی گئی. کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا کام بولنے کے لیے، کسی کا کام سونگنے، کسی کا کام اس چلانے کے لیے. ایک مخلوق ایسی ڈالی گئی جس کا کام صرف اللہ کرنے کے لیے. اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کو نہیں. یہ تو کام کا ہی کرتا ہے نا. اس کو وہ جو مخلوق اللہ کرنے کے لیے ڈالی گئی اس کو صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اب ایک مخلوق ہے جس کا کام ہے صرف بولنا، وہ مخلوق تمہارے سینے کے درمیان میں، اس کا نام ہے لطیفہ اخفا. یہ جو تم بولتے ہو نا اس مخلوق کے ذریعے بولتے ہو. اگر وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ گنگو بھی زبان ہے نا، کیوں نہیں بولتے؟ وہ مخلوق نہیں ہے جو بولتی ہے. اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے اس کے ساتھ بھی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے قلب. صرف فرق یہ ہے کہ اخفا آزاد ہے، قلب جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی جگا لے جس کا تعلق دل سے ہے تو جس طرح یہ زبان اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ کرتا ہے. اب وہ جاگے گی کیسے؟ جس طرح کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، تو کہے گا تو غلط کہتا ہے، میں اس کو روز توڑ کے دیکھتا ہوں، نہ اس کے اندر پر ہے نہ کوئی چیز ہے، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا. اس کا نام بیضا ہے. تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے، اس کے اندر ایک مرغ بند ہے، اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے، اس کو مرشد چاہیے. اب مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس انڈے کو گرمی پہنچائے گی، جب دیکھے گی ہیٹ زیادہ ہوگی اٹھ کی چلی جائے گی. اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے. اب جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا، کوئی نہیں سکھائے گا نا. کیوں چوں چوں کرے گا؟ اس کی فطرت ہے نا. اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ کرے گا. کیوں اللہ کرے گا؟ اللہ اس کی فطرت ہے. اس وقت تم دیکھو گے میں اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر کوئی چیز اللہ کر رہی ہے.